جب دوستی یاریں بھی ہوتی ہیں, فرینڈشپس ہوتی ہیں, یا بھائی اور بہن بنے ہوئے ہیں, دو ینگ لڑکا اور لڑکی جو یونیورسٹی میں آئے ہوئے ہیں, we are just brothers and sisters, we are just friends, there is no such thing as friendship. خواتین تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں, بٹ ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. they are waiting for the opportunity, they are waiting for a crack or a loophole. unfortunately بھائی اور بہن وہ ہیں جو ہمارے ماں باپ سے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان, ابلیس ہوتا ہے. اور یہ اکیلے تنہا ہونا کسی بیڈ روم میں نہیں ہے صرف, بلکہ ڈی ایم پہ, واٹس ایپ پہ چیٹ ہو رہی ہے, دور بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تنہائی ہے. تو کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے بارے میں, انسان کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں؟ خدا کے لیے نان محرم سے چیٹنگ بہت بڑا ٹریگر ہے. نان محرم میں مان ہی نہیں سکتا, دو نان محرم آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں, میں مان ہی نہیں سکتا وہ غلط سائٹ پہ نہ جائے. یہ ہے ہی نہیں, فطرت میں بھی نہیں ہے اور سائیکلوجیکلی بھی پروون نہیں ہے. ہر بندہ اس طرف لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں نان محرم سے چیٹنگ سٹارٹ کر کے چیٹنگ کو اس طرف لے جاؤں. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. یہ ایک فتنہ ہے, کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے, اس لیے اللہ کی پناہ مانگو. تو اس لیے اسلام نے اگر کچھ رولز ڈیفائن کیے ہیں, یہ حدیث اگر ہے کہ جب دو نان محرمز اکیلے ہوتے ہیں, تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, کوئی عام انسان نہیں بتا رہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں خدا کے لیے. اللہ رات کو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند. غیر محرم کے ساتھ باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, اکیلے میں بڑے آرام سے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, بڑے جسٹیفیکیشنز اور ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے. اور اللہ معاف کرے, گندی باتیں بھی تو بہت زیادہ ہے, بہت کامن. اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, اس ٹائم تمہارے رب کی نظر تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تمہاری ایک ایک ایکشن, تمہارا ایک ایک فنگر پرنٹ جو تم کر رہے ہو, تمہارے موبائل پہ لگ رہا ہے, ایک ایک چیز اللہ کے ریکارڈ میں آ رہی ہوتی ہے. نہ صرف اللہ بلکہ اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. امیجن کریں کہ اللہ ان پردوں کو ریموو کر دے, فرشتے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی گناہ کو کر رہے ہیں اکیلے میں, اور اچانک وہ پردے جو ہیں غیب کے اٹھ جائیں اور آپ کے سامنے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے آپ کی ایک ایک نظر کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں, اور اللہ اپنا پردہ ہٹا دے اور آپ کے سامنے, آپ کے رب سامنے آ جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور آپ یہ گناہ کر رہے ہیں. جس قوم میں ایک لڑکے یا لڑکی کو تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی نا, وہ قوم اصل میں مردہ قوم ہے. اور اس کو جگانے کے لیے وہ کیریکٹر بلڈ کرنا پڑتا ہے, وہ کیریکیچر کریٹ کرنے پڑتے ہیں, وہ پہلے تو وہ کانسیپٹ دینا پڑتا ہے. اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا کہ تو نے گناہ کر دیا, اور اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہے کہ تو نے اس کو جسٹیفائی کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ بجلی کا میٹر لگانے سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک, ریڈی پہ آلو لینے سے لے کے مسجد کے مولوی تک سب 2 نمبر ہیں. کہنا یہ تو سمٹم ہے. کاز کیا ہے اس کی؟ کاز اس کی یہ ہے جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نے کہا کہ مومن صرف تنہائی کا مومن ہے, کہ آپ اکیلے میں اگر اتنے ہی مومن نہیں ہیں جتنا لوگوں کے سامنے تو پھر آپ منافق ہیں. اسلام وہ سٹینڈرڈ ہے جو اکیلے میں آپ کو اپنے سامنے شرمندہ کر سکتا. یہ اصل میں اسلام کی خوبصورتی جو کسی اور فلسفے میں نہیں ہے, کسی قانون میں ہو. قانون صرف لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اسلام آپ کے اور آپ کے اپنے بیچ میں ہوتا ہے.